بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ منافقین کفر پر مریں گے اور آخرت میں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سال میں دنیا میں بھی 1 یا 2 مرتبہ عذاب میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں مبتلا فرماتا ہے اور بیماری میں بھی وہ توبہ نہیں کرتے، نفاق سے توبہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، کافر کے لیے دنیا میں بھی تکلیف ہے اور آخرت میں بھی تکلیف ہے۔ ایمان والے کے لیے دونوں مقام میں اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے اوپر میں احادیث عرض کرتا ہوں۔ پہلی میں نے یاد ہوگا آپ کو مشکوٰۃ شریف کے باب میں نے عرض کی تھی یہ حدیث پاک کہ ایک بندہ آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، وہ بندہ میں کہتا ہوں جی کمال ہو گیا یا رسول اللہ، وہ ایسے ہی اچانک ہی مر گیا، کتنی شاندار موت آ گئی، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کو موت ہے، وہ بیمار ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا، پھر وہ دنیا سے جاتا، اس کو موت کہتے ہیں، اچھی موت۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں جو بیماری ہے وہ تکلیف ہے، وہ بیماری جس میں نہ شکری ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ بیماری عذاب ہے، اور جس میں اللہ کا شکر ہو، مغفرت ہو، خوف ہو، ڈر ہو، تقوی ہو، وہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو احادیث مبارکہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 5641 نمبر پر روایت موجود ہے، نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالیٰ وابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى شوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ مسلمان کو جو بھی حتیٰ کہ تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ایمان والے کو آپ دیکھا، پریشانی آئی، رنج آیا، غم آیا، مصیبت آیا، ہاں جی کچھ بھی ہوا، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اسی طرح حضرت امام مسلم نے اور امام بخاری نے اس روایت کو دونوں نے نقل کیا ہے۔ بخاری شریف 5652 نمبر پر اور مسلم شریف میں کتاب البر والصلہ 2576 نمبر پر روایت موجود ہے۔ عن عطاء بن ابی رباح قال لی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ قلت بلی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا تم جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اس نے کہا ہاں بالکل دکھاؤ۔ قال هذه امرأۃ السوداء، کہا یہ دیکھو یہ کالی عورت جو ہے حبشی عورت، یہ جنتی عورت ہے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ لی قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور جو مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرا جسم یا رسول اللہ ننگا ہو جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے آقا جی، تو آپ دعا نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرما دے؟ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے، اگر تو صبر کرے، اگر اس بیماری پر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفاعت عطا فرما دے گا۔ پھر اس عورت نے عرض کیا فقالت اصبر فقالت انی اتکشف
فدع اللہ لی اللہ اتکشف فدعا لہا. عرض کی یا رسول اللہ میں صبر تو کر لیتی ہوں بیماری پہ، لیکن آقا جی میرا جسم تو نہ کھلے، اتنی دعا فرما دو کہ میں بیماری پہ صبر کر لیتی ہوں لیکن یا رسول اللہ میرا پردہ نہ کھلے. آقا جی نے پھر اس کے لیے دعا فرما دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی اس عورت کا کبھی اس کو تکلیف ہوئی، مرگے کا دورہ پڑا، لیکن اس کا کپڑے کبھی نہیں، اس کا جسم کبھی نہیں کھلا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اس کے لیے دعا فرما دی. اب آپ یہ اندازہ کیجئے قبلہ کہ اگر بیماری آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے. بیماریوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی آئی تو اللہ کی مرضی سے ہی آئی نا، تکلیف آئی ہے تو اللہ کی مرضی سے آئی ہے. اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر 2999 نمبر پر ہے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خيرا وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خير له وان اصابته ضراء فصبر فكان خير له. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو تکلیف پہنچے ہاں جی تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو خوشی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو اس کے لیے بہتر ہے نا، اگر اس کو کوئی آسانی ملی، خوشی ملی تو اس نے شکر کیا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی اس نے صبر کیا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. شکر کرے تب بھی سبحان اللہ، صبر کرے تب بھی سبحان اللہ. دونوں معاملوں میں اللہ وحدہ لا شریک اس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے. اسی طرح میرے مالک نے فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کو خوشخبری سنا دو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بہت سی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب یہاں پر خلاصہ میں آپ کر دوں، بیماری اور تکلیف گناہوں کا کفارہ ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک 5641 نمبر سے پتہ چل. صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، صحیح بخاری شریف 5652 نمبر پر. مومن کے لیے ہر حال خیر ہے، صحیح مسلم شریف 2999 نمبر پر. قرآن اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے صبر پر ان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کو خوشخبریاں دی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 155 سے 157 نمبر تک آیات مقدسات. اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ ایمان والے کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بن کے آتی ہے. کافروں کے اوپر جب بھی آتی ہے وہ نا امیدی اور ان کی نجاست اور غلاظت اور خباثت کو بڑھانے کے لیے آتی ہے. اب عام روٹین میں جو بیماریوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بالکل نہ کہیں. جو بندہ بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ مومن دنیا میں ہی اپنے سارے گناہوں کا کفارہ کروا جائے، مٹا جائے، کل جب اللہ تعالیٰ محشر میں اس کو بلائے گا بس سیدھا ہی جنت میں جائے. تو احسان نہیں اس کا پریشان. جو لمبی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ مسلسل بیماری ہے، یہ مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتی، اور یہ ہر ایک کو بھی نہیں لگتی، خاص خاص بندوں کو لگتی ہے، خاص بندوں کو لگتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی 100 بندے ہیں تو 100 کی 100 کو لگ گئی، 20-25 کو لگی، باقی سارے محفوظ رہے، کہیں کو اور مسائل ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے. شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا یہ حدیث پاک سے پتہ چلا اگر بندہ تھک بھی جاتا ہے تو تھکاوٹ پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ اس کا احسان نہیں، فضل نہیں، تو اللہ کا احسان فضل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی